نوریہ نے ہونٹ چبایا۔ 12 دن میں سیدھی ہونے والی چیز وہ ویسے بھی نہ تھے، پر ویٹ کر کے دیکھ لیتے۔ اگر زاویہ شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہا تو یہ کام بعد میں بھی بآسانی ہو سکتا ہے۔ انکار تو میں ویسے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ جھجک کر کہتی، اپنا سر جھکا گئی۔ وہ اقرار کرنا مشکل تھا، بھلا وہ اس جلاد کو کیسے پسند کرتی تھی، مگر وہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ امن کے ہونٹوں پر اس کی بات سنتے وہ مسکراہٹ اٹھ گئی۔ اس کی حیا پر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں، بس اب تو خیر اس کو میں خود سیدھا کروں گی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، زاویہ کو بہت ہلکا لے لیا ہے مجھے۔ اب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں چیز کیا ہوں۔ امن نے کہکا لگایا تو وہ خود بھی ہنس دی۔ بیسٹ آف لک نوریہ، میری کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتانا، آلویز دیئر فار یو۔ امن اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اگر وہ مزید بیٹھتا تو جمل کی پک کرنے میں لیٹ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں سونا، تھینک یو سو مچ اتنے اچھے مشورے کے لیے۔ شکر گزار نظروں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ امن ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہوٹل پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ زاویہ کو پسند کرتی تھی، یہ بات آج اسے بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ وہ خوش ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پسندیدگی صرف وقتی تھی۔ وہ اس کی دوستی اور یہ رشتہ ہمیشہ دوستی کا ہی رہنا تھا کیونکہ اس میں ان دونوں کی بہتری اور سکون تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب چند لمحوں بعد وہ اپنا بڑا سا ویلر گھسیٹتی آتی دکھائی دی۔ اس کو دیکھتے ہی امن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اٹھ گئی، پھر اس کی نظر صوفیہ پر گئی۔ امن کو خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ السلام علیکم سے قریب پہنچتے ہی جمل نے چند قدم کے فاصلے پر رک کر سلام کیا۔ اس کا سارا جوش امن کو دیکھتے ہی ہوا ہو گیا تھا۔ ساری ہمت جیسے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی اور وہ نروسنس کا شکار ہوئی۔ اس کو اپنا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا محسوس ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہو بیٹا؟ ماشاءاللہ تم تو کافی بڑے ہو گئے ہو۔ صوفیہ کی تعریف کرنے پر وہ جھیم گیا اور آگے جاتے اپنے بازو ان کے گرد حائل کرتا ہوا ان سے ملا۔ وعلیکم السلام چچی، آپ بھی آئی ہیں؟ مجھے تو ماما نے کہا تھا جمل اکیلی آ رہی ہے اور آپ شادی سے پہلے آئیں گی۔ وہ ان کا سامان اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ ہاں تو ارادہ تو یہی تھا، لیکن پھر نکاح کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا۔ ایک نکاح کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا مجھے بھی، تو بس پھر میں آگے۔ صوفیہ بھی شال کندھوں سے درست کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی تو جمل کو ایسا لگا جیسے امن نے اسے نظر انداز کیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ لبوں سے غائب ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور آپ دونوں گاڑی میں بیٹھے، میں سامان رکھ لوں۔ گاڑی کے پاس پہنچتے امن نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں کی ویلرز اٹھا کر گاڑی کی ڈگی کے پاس آیا تو جمل ایک شکوہ کرا نگاہ اس پر ڈالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جمل اور امن کے درمیان بہت اچھی بانڈ تھا، سوشل میڈیا کے تحت ہی صحیح، مگر وہ دونوں کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور اس کا سارا کریڈٹ بھی جمل کو جاتا تھا کیونکہ وہی اس کو میسیجز کرتی تھی اور امن اپنی مصروف زندگی میں سے اس کے لیے وقت نکال کر اس سے بات کر لیتا۔ دونوں کے بیچ اگر بات بہت زیادہ نہ ہوتی تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی کافی اسٹرانگ ہوتی، اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے جمل کو لگا وہ بہت گرم جوشی سے اس سے ملے گا، مگر اس نے تو جمل کا حال بھی نہ پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گھر کے پورٹ میں گاڑی کھڑے کرنے تک وہ صوفیہ سے ہی گپ شپ کرتا رہا، یہاں تک کہ جمل کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا اتنا اچھا دوست تھا، پھر اب کیوں وہ اجنبی بن رہا تھا؟ جمل ڈسمل محسوس کر رہ گئی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تصویروں میں تو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتی تھی۔ دینیا اسے چٹاچٹ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی اور بس بلش کرتی مسکرائی جا رہی تھی۔ شرمیلی ہے نا امن کی جمل؟ وہ میرا مطلب ہے ہماری جمل۔ السلام علیکم۔ پانی کا گلاس ڈش میں رکھتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوتی ان دونوں کو سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ صوفیہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا جبکہ جمل تو پہلے ہی اس سے ملنے کو بےتاب تھی۔ ویسے تو اس کے بارے میں بتایا تھا، تو میں دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں، یہ نوریہ ہے، زاوی کی منگیتر اور اس گھر کی ہونے والی بہو۔ نوریہ اپنا تعارف پر مدھم مسکراہٹ دینیا نے ہی جانب اچھالتی ڈش درمیانی میز پر رکھنے لگی۔ اور نوریہ، یہ صوفیہ ہے، اعظم کی بیوہ، یہ ان کی اکلوتی بیٹی جمل۔ نوریہ ان دونوں کی جانب بڑھی، ان سے بغل گیر ہوئی جبکہ اعظم کی بیوہ سنتے صوفیہ کی مسکراہٹ کچھ دھیمی پڑی۔ بے شک وہ اعظم کی بیوہ تھی، مگر وہ اب کسی اور کی بیوی بھی تھی۔ انکشاف اپنی بیٹی سمیت ان سب پر کیسے کرے گی؟ کیسی ہیں آپ دونوں؟ وہ مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے سوال کرتی ان کے سامنے والے صوفے پر دردانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اللہ کا کرم ہے تو تم ہو نوریہ، بہت ذکر سنا ہے تمہارا پچھلے دنوں۔ ان کی بات پر نوریہ بلش کرتی ہوئے بال کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ زاویہ نے بغیر اس کی حرکت کو نوٹ کیا، اندازہ ہوتا تو کہ وہ کافی شائع سی پرسنالٹی رکھتی ہے دوسروں کے سامنے، ورنہ زاویہ کے سامنے اس کی آنکھیں ماتھے پر ہوتی تھیں۔ ہاں امن نے بھی آپ کا کافی ذکر کیا ہے، میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ نوریہ کی مسکان گہری ہوئی۔ اس نے ایک نظر امن کو دیکھا جو کافی تھکا ہوا لگتا تھا، مگر وہ وہیں بیٹھا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ لوگ سو گئے ہوں گے۔ ارے بھائی ایسے کیسے سو جائیں گے، اتنی بھی بے مروت نہیں ہے ہم تمہارے، تو چلو ہمیں پتا تھا کہ آ رہی ہو، لیکن ہماری بیٹی تو آ رہی تھی نا اتنے سالوں کے
کے بعد میں تو خود لینے آنا چاہ رہا تھا لیکن آمن نے منع کر دیا۔ سکندر صاحب کی بات سنتی جمل نے مسکراتی نظروں سے آمن کو دیکھا۔ اس کی تو خاص ریکویسٹ کی تھی کہ اسے وہی لینے آئے۔ خیر آپ لوگ بیٹھے، مجھے صبح جانا ہے تو میں چلتا ہوں، اس سے پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سو جاؤں۔ آمن صوفی اور جمل کو دیکھ کر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ہاں تو تم جاؤ سو جاؤ، پھر کل گپ شپ کریں گے۔ صوفیہ نے اسے اجازت دی تو وہ ہلکا سا سر خم کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا، مگر پھر دو زینے چڑھتے ہی جمل کی آواز سے آمن نے پلٹ کر اسے دیکھا کہ ایسے کون اگنور کرتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے نہ روٹے پن سے سوال کر رہی تھی، پھر 3-4 زینے چڑھتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اگنور کیا؟ آمن نے حیرت سے سوال کیا، تو اور مجھ سے آپ نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیسی ہوں میں؟ آمن کو اس انداز پہ بے اختیار ہنسی آئی۔ ایسے تو کوئی بات نہیں، بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، وہ کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا تو جمل بھی اس کے ساتھ اوپر جانے لگی۔ کیوں میں نے ایسا کیا کیا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ چچی بھی ساتھ آ رہی ہیں؟ وہ آخری زینہ چڑھ کر لاؤنج میں قدم رکھتا ہوا بولا۔ آپ کو ماما کا آنا برا لگا کیا؟ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پاگل، آمن ہنسا تو خجل سی ہوئی۔ مجھے تو تھا کہ صرف تم ہوگی، میں بہت ایکسائٹڈ تھا، لیکن اچانک چچی کو دیکھ کر میں کنفیوز ہو گیا۔ اس کی بات پر جمل چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر کہکا لگا کر ہنسی۔ سیدھا بولیں کہ ماما کو دیکھ کر آپ کو شرم آ گئی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو آمن نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، پھر کیسی بات ہے؟ جمل نے آئی بروز کہی تو آمن چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم بڑی ہو گئی ہو، آمن کی سنجیدگی سے کہی بات جو دو معنی انداز میں لیتی بلش کر گئی۔ اسے آمن ہمیشہ کہتا تھا تم بچی، اس کا دل اور ذہن اور دل دونوں بچوں والے ہیں، اور ہمیشہ وہ بچوں والے ہی رہیں گے چاہے وہ جتنی بڑی ہو جائے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے قد بڑا ہو گیا ہے تمہارا، دل تو تمہارا ہمیشہ بچوں جیسا ہی رہنا ہے۔ آمن کی بات پر جمل نے آنکھیں گھمائی۔ جی نہیں، آپ کو کیا پتہ کافی میچور ہو گئی ہوں میں اب۔ ہاں پتہ ہے مجھے اچھے سے، بات میں تمہارا روٹ جانا۔ آمن نے اسے چھیڑا تو وہ بے اختیاری اسے کندھے پر اپنا ہاتھ مار گئی۔ اس کے ناراض ہونے والی بات پر اکثر ہی اسے چھیڑتا تھا۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے نا جب میں ناراض ہوتی ہوں، آپ مجھے مناتے ہیں، اور ناراضی کس بات پر ہوتی ہے؟ میں بات نہیں کرتی، میں میسج نہیں کرتا، میں میسج نہیں کرتا، میں نے کال اٹینڈ نہیں کی، میں ویڈیو کال پر بات نہیں کرتا۔ آمن نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو جمل اپنی مسکراہٹ دباتے اسے گھورنے لگی۔ اف، تو کچھ غلط تو کہتی ہوں کیا؟ جمل نے منہ بسولا۔ جی نہیں، آپ کہاں کچھ غلط کہہ سکتی ہیں؟ آپ کچھ غلط کہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ قیامت نہ آ جائے اس دن؟ وہ ایک بار پھر اسے تنگ کر رہا تھا۔ آمن کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں صورت بنا تو وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں، وہ ایک کمرہ ہے اور ایک نیچے ہے، اب تم دیکھ لو تمہیں میں اوپر سونا ہے نیچے، اور وہ میرا کمرہ ہے۔ ویسے تو تم مجھے کال کر سکتی ہو، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو کمرہ بھی نوک کر سکتی ہو۔ جمل نے اس بات میں ہلایا، اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ میں نیچے جاؤں گی، نوری آپ ہی ہوں گی تو میں کم از کم ان سے باتیں کر سکتی ہوں، نیند آنے کی صورت میں چاہو تو مجھ سے بھی باتیں کر سکتی ہو۔ شرارت سے کہتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آپ تو ٹائم سے سو جاتے ہوں گے نا؟ جمل نے اس کی پوچھ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ رک کر اس کی جانب پلٹا۔ یہ بات تو ہے، مگر تھوڑا سا ٹائم تو میں تمہارے لیے نکال ہی سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتی جمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ آمن کے کمرے میں جانے کے بعد وہ چند لمحے وہیں بیٹھی اس کے سوچتی رہی، پھر زینہ اترتی نیچے چلی گئی جہاں وہ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بی بی جی آپ تیار ہو گئی ہیں تو باہر چلی جائیں، زاویہ صاحب گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ایئر رنگس پہن رہی تھی جب ملازمہ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی واچ اٹھا کر کلائی پر باندھی اور بیڈ پر پڑا فون اٹھا کر وہ ایک نظر خود پر ڈال دی۔ پرفیکٹ۔ وہ خود کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آئی۔ وہ خوبصورت چال چلتی کمرے سے نکلی اور دونوں آغا بیگم اور زینہ کو خداحافظ کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کہیں جا رہی ہیں کیا آپ؟ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر قدم رکھتی اسے جمل کی آواز نے رکا۔ اٹھ گئی تم؟ ہاں میں زاویہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تم چلو گی ساتھ؟ نہیں آپ جائیں، میں ابھی ناشتہ کروں گا۔ اچھا نہیں لگتا آپ کے ساتھ جانا؟ جمل نے سر نفی میں ہلاتے کہا تو اس کی بات پر نوریہ ہنسی۔ برا لگنے والی کوئی بات نہیں، تم ساتھ چلتی تو مجھے اچھا لگتا، لیکن چلو تم ناشتہ کر لو، نوریہ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ پورے اس میں قدم رکھا تو وہ نظر آیا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے فون کا ہاتھ لگا وہ گاڑی کے پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ ہاں چلو پھر تم کل میرے آفس جانا، اس میٹر کو کل ڈسکس کر لیں گے۔ وہ بولتا ہوا اس کی جانب پلٹا، اس کے قدم تھم گیا۔ وہ ڈارک مرجنٹا سے کلر کی کرتی اور ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی جس پر کڑھائی سے کام ہو رکھا تھا، اس پر آف وائٹ دوپٹہ
جس پر ملٹی کلر کے پھول بوٹے بنے تھے، چہرے پر مناسب میک اپ کیے، وہ پیروں میں ہیلز پہنی کھڑی تھی۔ زاویہ نے اس کو اس حلیے میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ورنہ ترکی میں اس کے ہمیشہ ویسٹرن ڈریس ہی تھے جو یقیناً، اور یہ جوڑا یقیناً اسے زینیہ نے دیا ہوگا یا زاویہ نے بھی اختیاری گہرا ساز بھرا۔ وہ ویسے بھی خوبصورت تھی مگر آج مختلف لگ رہی تھی، اس کا یہ روپ زاویہ کو آنکھوں کو اچھا لگا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ مسکراہٹ چھپا گئی، دل میں اس کی منہ سے تعریف سننے کی خواہش ابھری، مگر پھر ہزاروں خواہش ایسی کیا ہے، خواہش پر جب نکلے اتنا کس خوشی میں تیار ہوئی ہو، کس کی شادی میں جا رہے ہیں ہم۔ زاویہ نے فون جیب میں ڈالتے ہوئے اسے کہا تو جو مسکراہٹ دبا رہی تھی اس کی مسکراہٹ غائب ہی ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی انوائٹڈ ہے تو چلتے ہیں، میں بھی دیکھوں پاکستانی ویڈنگ کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے سکون سے دیے گئے جواب پر زاویہ نے پیچھے کھاتے ہوئے دانت پیسے۔ اپنی شادی ہے نا تمہاری، دیکھ لینا کیسی ہوتی ہے پاکستانی ویڈنگز۔ نوریہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ صرف میری ہے، آپ کی نہیں ہے کیا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس نے سوال کیا تو زاویہ نے مٹھی بھینچی۔ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو گاڑی میں، وہ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی تو نوریہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ زاویہ نے آنکھیں اگائی اور گارڈ کو ہارن مارا تو اس نے گیٹ اوپن کر دیا۔ کون تھا دروازے پر؟ اور یہ کیا ہے انکل؟ نقوی صاحب کو ایک بڑا سا ڈبہ سامنے اندر داخل ہوتے دیکھ کر امین ٹٹکی۔ مومل نے بھی اس کی جانب دیکھا، یہ بھی کوئی دروازے کے باہر رکھ کر گیا ہے۔ نقوی صاحب نے وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھا تو حدید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس ڈبے کے پاس آتا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کو میں نے کہا تھا تمہارے نکاح کا ڈریس پک کرنا ہے بوتیک سے، وہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں نہیں کال کر کے پوچھ لیتی ہوں پہلے، مومل نے کہتے ہوئے فون اٹھایا تاکہ ارشمیر کی کال کرے، مگر اس سے پہلے ہی بیرون دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھامے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ بیگ اس ڈبے میں ساتھ ہی رکھ دیا اور بھوے بچ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ارشمیر نے مومل کو ایک ساتھ سوال کیا، مگر ارشمیر کی نظریں باکس پر تھی جبکہ مومل کی شاپنگ بیگ پر۔ وہ ابھی کوئی دروازے کے باہر رکھ کر گیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے رومی کا نکاح والا جوڑا ہے جو تمہیں لانے کے لیے کہا تھا۔ نقوی صاحب نے اس کی آنکھوں کے سوالیا نشان دیکھتے ہوئے جواب دیا تو اس کی بھویں تن گئی۔ نہیں، میں تو وہ لایا ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگ کی جانب اشارہ کیا تو رومی نے اس بڑے سے بیگ کو دیکھا جس کے اوپر کالے ایک جوتے کا ڈبہ بھی اسے نظر آ رہا تھا۔ ارشمیر نے آگے بڑھتے ہوئے ڈبے کو کھولا تو اس میں سے اوپر زیورات کے 2 ڈبے رکھے تھے، اس کے نیچے جو بھی پڑا تھا اس پہ شیٹ کا ایک ٹکڑا رکھا تھا، مگر وہاں کھڑے تمام نفوس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ نکاح کا جوڑا تھا۔ ارشمیر نے بھی وہ سرخ ڈبے نکال کر رومی کی جانب بڑھایا تو وہ ہلکا سا رخ موڑ گئی۔ ارشمیر نے گھور کر اسے دیکھا تو پھر وہ ڈبے ٹیبل پر رکھ دیے اور جوڑے پر رکھی ہیٹ ہٹائی تو خوبصورت سا ہاف وائٹ رنگ کا جوڑا نظر آیا جس پر گولڈن نفیس سے کام ہوا تھا۔ واو، دس از بیوٹیفل! ارشمیر کے پاس کھڑے حدید نے آنکھوں کو بڑا بڑا کھول کر ستائش سے کہا تو مومل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارے والد صاحب نے بھیجا؟ وہ ایک نظر رومی پر ڈالتا کمرے میں چلا گیا۔ ادریس صاحب نے بتایا تھا کہ وہ جوڑا بھیجیں گے۔ نقوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے امین کو دیکھا تو اس نے سوال پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے بہت پیار سے بھیجا ہے، یہی پہننا۔ نقوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اور اندر چلے گئے تو رومی نے ہنکارا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ادریس زیدی کا مارا جانے والا تھپڑ گھومنے لگا۔ اور یہ کیا ہے میمی؟ حدید ارشمیر کے لائے ہوئے شاپنگ بیگ کی طرف آگے آ کر اسے اندر رکھا ڈبہ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آ جاؤ آپ یہاں بیٹھو، پھر دیکھتے ہیں بابا کیا لائے ہیں۔ جوڑے کا آرڈر تو لاہور آتے ہی مومل نے خود بوتیک جا کر دیا تھا، رومی نے وہاں بھی جانے سے انکار کر دیا تھا تو ارشمیر اسے ساتھ لے جانا پڑا تھا اور 3 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تھی کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جوڑا بھی ارشمیر کی ہی پسند کا کیا تھا، مگر مسئلہ اس کی فٹنگ کا تھا جو مومل نے رومی سے کال پر بات کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح فائنل کر دیا تھا، مگر جوڑا رومی نے پہلی بار اسے اب دیکھنا تھا اور اس بیگ میں مومل کا بھی ڈریس تھا۔ یہ تو شوز ہیں، رومی نے بیگ میں رکھا ڈبہ دیکھتے ہوئے کہا تو مومل نے وہ جوتے کا ڈبہ نکال کر اسے کھولا۔ واو، بھائی کی پسند تو لاجواب ہے۔ کسی سے وہ خوبصورت سی ہیل دیکھتے مومل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ارشمیر یقیناً اپنی پسند سے لایا تھا کیونکہ اس دن وہ کسی جوتے کی خریداری کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ ارشمیر لایا، اس کے ہاتھ میں پکڑی خوبصورت ہیلز دیکھتے ہوئے رومی نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، اس دن پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی اور پھر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو ہم شوز دیکھنے نہیں گئے تھے، میں نے بھائی سے کہا تھا وہ بازار جائیں تو اپنی مرضی سے لے آئیں۔ اور سائز؟ رومی نے آنکھوں میں سوالیہ نشان ابھرے۔ سائز وہ بتایا تو تھا میں نے انہیں، لیکن تم ایک بار پہن کر دیکھ لو، ابھی ہی تو لائے ہیں، چینج کروا لیں گے مسئلہ ہوا تو۔ مومل نے بولتے ساتھ جوتا اس کی جانب بڑھایا تو اسے پہن کر دیکھنے لگی۔ وہ آگے سے تھوڑا سا ٹائٹ تھا مگر 1-2 مرتبہ گھر میں ہی پہننے سے ٹھیک ہو جانا تھا۔
واہ رومی یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے. حدید نے اس کے پیروں میں کوئی ہیل دیکھ تعریف کی تو رومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. وہ گولڈن اور میرون رنگ کے امتزاج کی ہیلز تھیں جس کی ہی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت چھوٹی بھی نہیں نہ تھی. اور یہ ڈریس دیکھو بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو. وہ کہتے ہوئے بیگ سے خوبصورت جوڑا نکالا. وہ گھٹنوں تک آتی گہرے سرخ رنگ کی شرٹ تھی اور اس کے نیچے گھیردار غرارہ تھا. رومی نے آنکھوں میں 27 لیے اس جوڑے کو دیکھا. وہ حد سے زیادہ بھاری نہیں تھا مگر خوبصورت ہے. یہ وہ زیادہ اچھا ہے. حدید نے ارشمیل کے لائے جوڑے کی تعریف کی مگر دوسرا والا تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہتے ساتھ ہی مومن اٹھی اور اس ڈبے سے بڑے سفید جوڑے کو نکالا تو وہ لہنگا اور چولی تھا. ہائے اللہ کتنا خوبصورت ہے. وہ جوڑا کافی بھاری تھا جسے دیکھتے ہی مومن کی آنکھوں میں چمک اتری. بہت بھاری ہے. رومی نے اس کے ہاتھ پر پکڑا لہنگا دیکھتے ہوئے کہا. مگر خوبصورت بھی تو ہے. مومن نے اسے بتانا ضرور سمجھا. مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. یہی پہنوں گی. یہ بھی اس کے ساتھ میچ ہے. مومن نے سر قمیض اٹھا کر خود سے لگائی. لانچ میں لگے ایک شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. اس خود کو دیکھتے ہونٹوں میں خود بخود ہی مسکراہٹ بکھر گئی. ہاں آپ یہ والا پہنیں. دلہن تو ریڈ کلر پہنتی ہے نا. حدید بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا شیشے میں اسے دیکھ کر بولا. تو وہ ہنسی. آپ کو کس نے بتایا؟ میرے مجھے موبائل پر ڈھیر ساری پکچرز رکھی ہوئی ہیں. حدید نے انگلی سے مومن کی جانب اشارہ کیا تو رامین مسکرائی انگلی سے اشارہ کرتے. رومی نے اس کا ہاتھ نیچے کیا. کیوں؟ اس نے رومی کے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اب شیشے کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی. وہ بچوں کے عام سوال بھی اتنے مشکل کیوں لگتے ہیں؟ رامین نے ایک نظر مومن کو دیکھا اور جھک کر پیروں سے ہیل اتارنے لگی. اتنے بھی مشکل سوال نہیں کرتا میں. حدید اس کی بات سنتا منہ بنا کر بولا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا. تم واقعی وہ پہنو گی؟ مومن نے غرارے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں مجھے نہیں پہننا. ابو کا بھیجا ہوا جوڑا. اتنی ناراض ہوں ان سے. مومن اس کے پاس بیٹھی نے بات ناراضگی سے آگے بڑھ گئی ہے. اس کے ذہن میں الفاظ گونجے جو ادریس زیدی نے جانے سے پہلے کہے تھے. اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. مومن نے افسوس سے اسے دیکھا. ناشتہ کر لو تو پارلر بھی جانا ہے. مومن نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. مجھے پارلر نہیں جانا. کمرے میں باہر جاتی. مومن نے چونک کر اسے دیکھا. کیوں نہیں جانا؟ دی جان نے حیرت سے سوال کیا. میرا دل نہیں کر رہا. وہ بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی. اس کا دل رہ کر اداس اور بھاری ہو رہا تھا. پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. میں بکنگ کروا چکی ہوں. مومن کہہ کر باہر جانے کو مڑی. اچھا تو کیا ہو گیا؟ تم کہہ دینا شادی کینسل ہو گیا. استغفراللہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ اللہ نہ کر. دی جان نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ سر ہلا کر سر جھکا گئی. سر ہلکا سا جھکا گئی. بس دی جان مجھے نہیں جانا. وہ مومن تمہیں بکنگ کروانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا. مومن نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا. اب یہ کوئی پچھنے والی بات تھی؟ صرف ایک ہی تو نکاح کا فنکشن ہو رہا ہے. خبردار اگر تم نے نخرے دکھانے کی کوشش کی تو پیاری تو ویسے تم ہو لیکن اتنی بھی ایشوریہ رائے نہیں ہو. اس کی سنجیدگی سے کہی گئی بات پر رومی کو بے اختیار ہنسی آئی. دلہن بن کر تمہیں اتنا پیارا تو لگنا چاہیے کہ بھائی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. مومن نے شرارتی لہجہ اختیار کیا تو وہ جھیپ کر رہ گئی. یار مومن تم نے پارلر کا کورس کیا تو تھا پھر تم ہی میک اپ کر دیتی میرا. رومی نے میں نے کالج ختم کرنے کے بعد پارلر کا سارا کورس کیا تھا اور گاؤں کی دو تین دلہنوں کو تیار کیا تھا. اب اتنے سال بعد تمہارا میک اپ کرنا یعنی ایکسپیریمنٹ کرنا اور اتنے میک اپ پروڈکٹس بھی نہیں میرے پاس. تم منہ بند کر لو اپنا کر کے اب ناشتہ کرو. تفصیل سے جواب دیتی وہ آخر میں بغیر اس کی سنے کمرے سے نکل گئی کیونکہ اسے اپنے لیے بھی پراٹھا بنانا تھا. اور ارشمیل اور نقوی صاحب کو تو وہ پہلے ہی ناشتہ دے چکی تھی اور اب اس کے خود پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے. اس کی پیش دیکھتے رومی نے برا سا منہ بنایا اور ناشتہ چھوڑ کر چائے کا کپ اٹھا لیا. فکر نہ کرو اللہ چنگیاں کرے گا. دی جان نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ انشاءاللہ کہہ کر رہ گئی. زاویہ یہ ٹھیک رہے گا. وہ ایک خوبصورت سا جوڑا اپنے ساتھ لگاتی ہوئی زاویہ کو دکھانے لگی جو اپنے موبائل میں گم تھا. اس کی بات پر محض اس بات میں سر ہلایا. اور یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نا. اس نے ایک اور جوڑا اپنے ساتھ لگایا اور زاویہ کی جانب دیکھا تو اس نے ذہنی عدم موجودگی محسوس کی. ناک منہ چڑھاتی اس نے دو تین اور چیزیں دیکھی. یہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا آئی تھنک. نوریہ نے زاویہ سے مزید پوچھا جس پر اس نے اس فون سے دیکھتے ہی جواب دیا پرفیکٹ. نوریہ نے ہاتھوں میں تھامی فراک کو پٹکا اور سیلمین کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اور دوسرے جوڑے بھی پیک کر دے. ساتھ میں ایک نوٹ بھی لکھ دے. اس نے وہ سب پیک کرا دیا جو وہ زاویہ کو دکھاتی رہی تھی اور پھر زاویہ کو مخاطب کیا. کارڈ دے مجھے. زاویہ نے فوراً ہی والٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اسے دیا. چلیں دوسری شاپ میں چلتے ہیں. پر بل پے کر کے اس نے زاویہ سے کہا تو نوریہ اس کی اس بات پر زاویہ نے ذرا چونک کر اسے دیکھا. کیا لیا ہے؟ اتنی جلدی شاپنگ کر لی تم نے؟ زاویہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگس کو دیکھتے ہوئے کہا. یہاں کچھ اچھا نہیں ہے. کہیں اور چلتے ہیں. کہیں اور جانا ہے. اب زاویہ نے انداز میں واضح لگ رہا تھا کہ اس کو زبردستی بھیجا گیا ہے. بس نام کہیں اس کے ساتھ یہاں
پہنچا تھا. خیر یہ بات تو نوریہ ویسے بھی جانتی تھی. وہ اس شاپ سے نکلتی دوسری شاپ میں آئی اور پھر وہاں سے تیسری, مگر زاویار کو جیسے اس کا کارڈ بنا تھا جو لفظ ہے بس اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. زاویار کی عدم موجودگی سے ہی نوریہ کو خود کو شاپنگ سے بھی دل و چاٹ ہو گیا. زاویار اس نے پیار سے پکار کے شاید کوئی رد عمل ظاہر کر دے, چونکہ شاپ پہ بھی وہ چیئر پر بیٹھا موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا. ہیلو, میں اپنی فیانسی کے لیے برتھ ڈے گفٹ لینے آیا ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہاں جو ورکر ہے اس کی پسند مجھے اچھی نہیں لگی, تو آپ میری ہیلپ کر دیں گی اف یو ڈونٹ مائنڈ. وہ کوئی 24 سے 25 سالہ نوجوان تھا جو تھوڑا شرمندہ سا ہوتا اس سے مدد مانگ رہا تھا. نوریہ نے پہلے اسے دیکھا اور پھر زاویار کو جو اب کال پر بات کر رہا تھا. دل ہی دل میں اسے سلوات سناتی وہ ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لی اس لڑکے کی جانب مڑی. شیور, گیو می اے منٹ پلیز. نوریہ نے اپنے سامنے کھلے دونوں سیٹس پر آخری نظر ڈالتے انہیں فائنل کیا اور کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑی لڑکی کو دیکھا. یہ دونوں پیک کر دیں اور ریڈ نہیں پلیز, اس کا باکس بلیک سے چینج کر دیں اور پیمنٹ وہ کریں گے. نوریہ نے زاویار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لڑکی نے اس کے سامنے سے دونوں باکس اٹھا لیے. ایکسکیوز می سر, ایک لڑکی کی آواز پر اس نے چونکتے سر اٹھایا. جی. زاویار نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا. سر, یہ آپ کی وائف نے فائنل کر دی ہے, آپ پیمنٹ کر دیں. اس لڑکی نے اس کے پیچھے ذرا دور کھڑی نوریہ کی جانب اشارہ کیا. اس نے لفظ وائف پر غور نہیں کیا تھا. وہ نوریہ کی ایک نظر دیکھا, وہ کسی انجان شخص کے ساتھ کھڑی تھی. نوریہ کے لیے تو وہ انجان ہی تھا. زاویار کی بھونیں تن گئی. پیمنٹ کارڈ پکڑاتے وہ نوریہ کی طرف بڑھا. یہ اچھا ڈیزائن, لیکن یہ بھی پیارا ہے. وہ دو نازک پینڈنٹ دکھاتا نوریہ سے مشورہ کر رہا تھا. نوریہ نے دونوں کو دیکھا. ہاں, یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. نوریہ نے سر ہلا کر کہا. چلو, کوئی تو یہاں تھا جس کی اپنی منگیتر کی پرواہ تھی. یہ والا بھی دیکھیں یہ کیسا ہے, ان دونوں سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو. نوریہ نے سامنے لگے نیکلس میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے کہا. اپنی شاپنگ کا تو دل نہیں کر رہا تھا, تو کسی کا بھلا کرنے میں کیا جاتا. اس سے پہلے وہ وہاں کھڑی لڑکی سے نیکلس نکلوانے کے لیے زاویار اس کے پاس پہنچا. تمہاری شادی اس سے ہو رہی ہے کہ اس نے نوریہ کے بازو تھامے اس کا رخ اپنی جانب کر کے سرد لہجے میں کہا. تو ایک پل کو نوریہ گڑبڑائی, پھر سنبھل کر بولی. وہ تو آپ سے رہی ہے, مگر اگر آپ کو یاد ہو تو زبردستی کی مسکان سجائے وہ زاویار سے بولی, جس نے ایک قہر برساتی نگاہ اس لڑکے پر ڈالی. میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو. چہرہ موڑ کر اس لڑکے کو کہتی زاویار کو نظر انداز کیا. وہ باہر نکلنے لگی. لڑکے نے حیرت سے زاویار کو دیکھا جو پہلے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھر وہ دوبارہ اپنا کام کرنے لگا تو زاویار نے دانت پیستے شاپنگ بیگز پکڑا اور اس کے پیچھے چل دیا. کون تھا وہ؟ باہر آتے ہی وہ پوچھنے لگی. آپ کے سارے صاحب. وہ تو لگ کے بولی. اس کی بات کو نظر انداز کیے زاویار نے گہرا سانس بھرا اور اب وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا. کچھ اور چاہیے کہ نہیں؟ میں ساری شاپنگ کر چکی ہوں اسپیشلی آپ کے لیے. نوریہ نے ہلکی مسکان سجائے کہا. تو زاویار نے اس بات میں سر ہلایا. اس کے لیے کیا کیا لیا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, شاید وہ پہنے بھی نہ. نوریہ نے سوچ لیا تھا کہ خود دوبارہ آئے گی شاپنگ کرنے اور دل لگا کے اپنے لیے چیزیں خریدے گی. اسے سڑے بندے کے ساتھ آنے سے تو اپنا موڈ بھی کریلا جیسا ہو جاتا ہے. گھر پہنچتی نوریہ نے سب سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچی. اس کو گھر ڈراپ کر کے خود کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا جب نوریہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. آپ کو لینے آئے ہیں. پڑھنے والی اپنا موبائل میں اس کی تصویریں لے رہی تھی جب دوسری لڑکی نے اندر آتے ان دونوں کو مخاطب کیا. ہمیں کون لینا آیا؟ رومی نے مومل کی جانب دیکھتے سوال کیا. تم تو سوئی ہوئی قوم ہو. بتایا تو تھا میں نے کہ بھائی کے ایک دوست ہیں, وہ لینے آئیں گے. مومل نے اسے یاد کروایا تو وہ سر ہلا گئی. جواب آرام سے. اس کا پیروں کو چھوتا غرارہ دیکھ کر رومی نے اسے احتیاط کرنے کو کہا. ہم آپ کی ہیلپ کرتے. پارلر والی نے اس کی آفر کی. ارے نہیں, یہ اتنا بھاری نہیں ہے, تھینک یو. ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انکار کیا اور خود کو سنبھالتی مومل کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئی. السلام علیکم. گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے زاویار نے ان دونوں کو دیکھتے ہی سلام کیا. وعلیکم السلام. مومل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے رومی کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس کے اندر بیٹھنے پر خود بھی بیٹھ گئی. آپ اکیلے آئے ہیں؟ بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کی فیانسی بھی ساتھ آئیں گی. مومل نے فرنٹ سیٹ خالی دیکھتے ہوئے کہا. ہاں, اس نے آنا تھا مگر وہ پھر کے ساتھ شاپنگ پہ چلی گئی. زاویار کو یہ بہانہ بنانے میں دیر نہ لگی تو جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ تھا. اگر وہ بھی آتی تو اچھا ہوتا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, مومل نے مخصوص انداز میں کہا. تو زاویار خاموشی رہا جبکہ رومی نگاہوں کا حشر کرنے میں مصروف تھی. اسے احترام نے گھیرے میں لے لیا. اس کا نکاح ہونے والا تھا ارشمی کے ساتھ, ایسے شخص کے ساتھ جس کے بارے میں وہ زیادہ کچھ جانتی بھی نہ تھی, اور فیصلہ اس نے اتنی جلدی کیسے کر لیا. وہ خود حیران تھی. کہیں نہ کہیں دل میں ڈر بھی تھا کہ نہ جانے یہ نئی زندگی کیسے ہونے والی تھی. ادریس زیدی نے اپنے گھر کے لان میں ہی سب کچھ ارینج کروایا تھا. ویسے تو ان کا ارادہ کافی بڑے پیمانے پر نکاح کرنے کا تھا, لیکن رامین زیدی ضدی تھی اور اس کے چھوٹا نکاح کرنے کی خواہش کا احترام انہیں کرنا پڑا تھا. مگر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ نکاح ادریس زیدی گھر کے لان میں ہوگا. اس پر رومی نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ خود بھی اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونا چاہتی تھی. ادریس زیدی گھر
کہ بیک ڈور والی سائڈ پر رومی اور مومل کو اتار کر اس نے مین گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور گاڑی سے اترا. تھینک یو سو مچ یار. ارشمیر نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا. کوئی مسئلہ نہیں اور مبارک ہو. ابھی تو نکاح ہوا نہیں, کس بات کی مبارکباد دے رہے. چل آجا, تجھے بابا اور حدیث سے ملا. اس کی بات پر سر ہلاتا اس کے ساتھ اندر کی جانے پڑا. ہاں جی, تو اب آپ لوگ سوچیں گے یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں. ارشمیر نے جب بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا تبھی سکندر صاحب بھی بزنس شفٹنگ کے چکر میں پاکستان آئے تھے. تب جب نوریہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ پاکستان آتے ہی کسی کے ذریعے ان کی ملاقات ارشمیر سے ہوئی تھی اور اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر رہے تھے. اور تبھی ارشمیر نے ان کی کمپنی کے 30% شیئرز خرید لیے. اور تب سکندر کو زیادہ جانتا نہ تھا, مگر جس شخص کے حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی وہ ارشمیر کا کافی اچھا دوست تھا اور کافی عرصے سے سکندر صاحب کو بھی جانتا تھا. سو اللہ کا نام لیتے ارشمیر نے ان کے شیئرز خرید لیے اور پھر زاویہ سے ان کی ملاقات سکندر صاحب کے آفس میں ہی کروائی تھی. کم وقت میں ان دونوں کی دوستی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ دونوں کام کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھے. ارشمیر زیادہ تر ریاست نگر ہی ہوتا تھا. اس کی زندگی میں وہ پچھل پہلی کون سا طوفان لائی تھی اس سارے معاملے سے زاویہ واقف تھا. سو اس نے بھی ارشمیر کو چھوٹ دے رکھی تھی, یعنی ارشمیر کے فی الحال آفس جانا چھوڑ رکھا تھا. السلام علیکم. حدید نے چہرہ اٹھا کر آنکھوں کو بڑا بڑا کرتے زاویہ کو سلام کیا تو پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ. زاویہ نے اس کا رخسار سے کھینچا. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں. میں بھی ٹھیک ہوں. سکندر سر نہیں ہے. ارشمیر نے خیال آنے پر سوال کیا تو اس نے ایسے دیکھا. سکندر سر تو نہیں بولو. اب انہیں بابا نہیں آئے, ان کی طرف سے معذرت. نہیں کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شاید وہ نہ آ سکے. اچھا آؤ, میں تمہاری دی جلد سے بلاؤ. ارشمیر نے کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو نقوی صاحب نے اسے روکا. امی لڑکی والے کمرے میں ہے, تم مت جاؤ, ابھی مناسب نہیں لگتا. اوہ ابو, اتنے ٹائم سے تو میرے گھر میں رہ رہی ہے, اب آپ نکاح سے پہلے میرا جانا آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا. وہ کون سا میرے لیے مائیوں میں بیٹھی تھی. ارشمیر کر جل کر کہی گئی بات پر نقوی صاحب نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ زاویہ ہنس دیے. اس کے پیچھے پسینے چھوٹتے دیکھ کر مومل اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کر کے اس کا دھیان بھٹکانے لگی جبکہ دی جان بھی اس کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھونک رہی. اگر تمہاری حالت یہی رہی تو مجھے یقین ہے کہ 5 منٹ بعد تم رونے لگ جاؤ گی اور تمہارے سارے میک اپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خبردار ہوگی اگر تم نے ایک آنسو بھی نکالا. میرے بھائی نے بڑی محنت سے پیسہ کما کے مجھے دیے تھے تمہارے میک اپ کے لیے. مومل کی بات پر امید کا منہ کھل گیا. ادھر اس کی اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور اپنے بھائی کے پیسہ کا ماتم کر رہی تھی. کتنی بےغیرت ہو خود تو جیسے تم نے میک اپ نہیں کروایا. رومی نے دانت پیس کر کہا. ایک تو لبوں کو چھوتی نہ تو اوپر سے جھولتے موتی کے باعث اس کا بولنا محال ہوا. اس سے پہلے مومل جوابی کارروائی کرتی. نازک دروازہ نوک ہوا. اندر آنے والی ہستی کو دیکھتے رومی کی آنکھوں میں شراریں پھوٹنے لگی. کیسی اور آمین. صوفیہ نے محبت سے پر لہجے میں اس کے پاس آتے ہوئے کہا. آپ یہاں کیوں آئی ہیں. وہ سرد لہجے میں سوال کری تھی جبکہ دی جانا اور مومل آنکھوں میں الجھن لیے. صوفیہ کو دیکھنے میں تم سے ملنے آئی ہوں. صوفیہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے مسکراہٹ برقرار رکھی. آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے ملنے کا. آپ کو قریب آتا دیکھ کر آمین نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. بیٹا مجھے اپنی ماں سمجھو, انہوں نے نرمی سے کہا. وہ جانتی تھی اس کا رد عمل ایسا ہی ہوگا. نہیں, میں آپ کی ماں, آپ میری ماں, میں نہ ہی مجھے کوئی چاہیے. اس نے سرد لہجے میں کہا. بیٹا آج کے دن تو ایسا نہ ہو. آج اتنی خوشی کا دن ہے. بالکل آج میری خوشی کا دن ہے. تبھی مجھے کوئی بھی ایسی بات تصور میں بھی نہیں کر جس سے میرا موڈ ذرا سا بھی آف ہو. اگر آپ کو اتنی ہی خوشی ہے اس دن کا خیال تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں آپ. مومل نے اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش ہو جائے کیونکہ اس کے الفاظ واقعی سخت تھے. مومل کو صوفیہ کے لیے برا محسوس ہوا جبکہ دی جان دوہرا سے کبھی صوفیہ کو دیکھتی تو کبھی رومی کو. رامین اتنی نفرت مت پالو دل میں تم میری بیٹی کی طرح ہی عزیز ہو. برائے مہربانی مجھے اپنی بیٹی بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ جو وقت آپ آ کر ضائع کر رہی ہیں نا, بہتر ہوگا کہ وقت اپنی بیٹی کو جا کر دیں. اس کو بہت ضرورت ہے قریب کر لیں اسے تاکہ آپ کے نکاح پر میری کوئی اس طرح کی اعتراض نہ ہو. میری طرح اسے کوئی اعتراض نہ ہو. رامین کی بات پر صوفیہ اسے دیکھتی رہ گئی. اس لڑکی کا دل کیسے صاف کریں گی, کیا یہ ممکن بھی تھا. صوفیہ چند میں چہرے پر افسوس لے اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی. مگر باہر قدم رکھتے ہی اس کا اوپر کا ساتھ اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. سامنے ہی زاویہ ارشمیر کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے نتھے تنے ہوئے نقوش اس بات کی گواہ تھے کہ وہ اندر ہونے والی ساری گفتگو سن چکا ہے. وہ راز جو نہ جانے کب تک راز ہی رہنے والا تھا, اس پر سے پردہ اٹھ گیا تھا. آ جاؤ. ارشمیر کو احساس ہو گیا تھا کوئی تو بات ہے مگر وہ اس وقت سوال جواب نہیں کر سکتا تھا. سو اس کے آنے کا اشارہ کرتے کمرے میں داخل ہوا. زاویہ نے ایک بار نظر اس پر ڈالی اور اس سے پاس سے گزرتے خود بھی اندر چلا گیا. وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی. رومی پلیز اتنا رونا اب رونا بند مت یار. اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھتے مومل نے کہا. اس کے کندھوں پر پکڑ کر چیئر پر بڑھایا. یہ ہے میری دی جان.
اشمیر کی نے آواز زاویار اور دی جان کا تعارف کروایا تو وہ دی جان سے ملنے لگا، اور اشمیر کی آواز پر مومن نے پلٹ کر اشمیر اور زاویار کو ایک نظر دیکھا، پھر چہرے کا رخ رومی کی جانب کیا۔ بھائی کے دوست آئے ہیں، اب تم روگی تو وہ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، مومن نے ہلکی سی آواز میں کہا، مگر رومی کے آنسو رخسار پر پھسل پڑے۔ کیا ہوا ہے؟ اشمیر نے ان دونوں کی جانب دیکھتے سوال کیا تو مومن گہرا سانس لیتی رومی کے سامنے سے ہٹ گئی اور ہاتھ سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا جہاں رخسار بھیگ رہے تھے۔ آج کے دن ویسے ہی اسے نوین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو سب سے زیادہ خوش ہوتی، اور پھر صوفیہ کا اگر خود کو اس کی ماں بولنا اسے یہ ہرگز قبول نہ تھا کہ اب اسے ڈھیروں رونا آ رہا تھا۔ موبائل کے ہٹنے پر اشمیر نے اسے دیکھا تو نظر جیسے اس پر ٹک سی گئی۔ اس لایا ہوا خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اپنی ماں کے زیورات اور ڈاک کف میں وہ اشمیر کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ سرخ سی ہوتی ناک اور آنکھوں میں اٹھ کے آنسو اشمیر بے اختیار ہوتا اسے دیکھتا چلا گیا۔ بھائی اس کی خوبصورتی میں ڈوبنے کی بجائے کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھے تو صحیح وہ رو رہی ہے۔ اگر اس نے رونا شروع کیا تو اس کا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو مگر حدیث اس کو دیکھ کر ضرور ہٹ جائے گا۔ مومن کی آواز پر رومی سے نظر ہٹا کے اسے گھورنے لگا، پھر رومی کی جانب بڑھا جب دی جان نے فوراً اسے ٹکایا۔ بھائی کدھر؟ تم ادھر آئے کیوں ہو؟ چلو جاؤ 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 باہر جاؤ، نکاح شروع ہونے والا ہے کچھ دیر میں۔